اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع واجزم۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ محتم بشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ اس لیے اے لوگو، جب تم کوئی اچھا کام کیا کرو، جب تم کوئی بہترین عمل کیا کرو تو تم اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر چسپاں کر دیا کرتا ہے، اسے چپکا دیا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں سے پریشانیوں کو اور مصائب و آلام کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں کھانا کھاتا ہوں لیکن میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں شکم سیر نہیں ہو پاتا، یا رسول اللہ آپ کوئی عمل بتائیں کہ جس کی بنیاد پر میں کھانا بھی کھاؤں اور میرا پیٹ بھی بھر جائے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہوگے، شاید تم جدا ہو کر کھانا کھاتے ہوگے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، تم اکٹھا ہو کر مل جل کر کھانا کھایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچیں آج کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ مبارک پور کا جائزہ لیں، یہاں کے لوگ کوئی پاور لوم چلاتا ہے، چلا کے آیا کوئی کسی ٹائم کھا لیا، کوئی آیا کسی ٹائم کھا لیا۔ بہت سارے گھروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ الگ الگ کھانا کھایا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان پہ بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل کیا کرتا ہے جس گھر کے لوگ دسترخوان پر اکٹھا ہو کر کھایا کرتے ہیں۔ اس لیے اے پیارے، جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تم اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر کھایا کرو۔ انشاءاللہ اگر تم اس بات پہ عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار بدکار ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کوئی اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر اسے جنت کا پروانہ عطا کیا جا سکتا ہے؟ اس صحابی رسول کو بڑی حیرانی ہوئی، حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب پڑتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ کیا کوئی اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مومن، اگر اللہ کا کوئی بندہ خلوص دل اور یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ پڑھنے کی بنیاد پر اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پیارے کتنی بہترین حدیث پاک ہے، کتنا بہترین واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے کیا دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی جو قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ پھر وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد گزر گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس قبر پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ مردہ
انوار و تجلیات کی برسات میں انوار و تجلیات کی بارش میں نہا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ابھی میں اس قبرستان سے گزرا تھا لیکن اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس قبرستان سے گزرا ہوں تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ اس قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہے۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، مولا اس کے راز کو میرے اوپر منکشف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ سنو، بات دراصل یہ ہے کہ یہ شخص جس نے انتقال کیا تھا اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی بیوی نے اس بچے کو، جب وہ شعور کی منزل کو پہنچا، اس نے مدرسے میں داخل کیا، مدرسے میں داخلہ کرایا۔ چنانچہ جب استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو اے عیسیٰ مجھے یہ حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بسم اللہ پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کی اور اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سواری کرتے وقت بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے اجر و ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا دستور ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا، جو نبی کونین شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دستور حیات دیا۔ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، انسان کامیاب و کامرا ہو جائے گا، اور پھر انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نہیں پھرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس بندے کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔